خدا کا شکر ہو۔ آج کی یہ دعا خاص طور پر آپ کے گھر کی برکت، امن، خوشحالی، اتحاد اور روحانی حفاظت کے لیے ہے۔ اکثر ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن گھر کے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اگر گھر ٹھیک ہو، گھر میں سکون ہو، محبت ہو، نور ہو اور رحمت ہو تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مضبوطی گھر سے آتی ہے۔ ایک برکت والا گھر، یہی خدا کی مرضی ہمارے لیے ہے۔ آج ہم مل کر ایک ایسی دعا کریں گے جو بے برکتی کے موسم کو ختم کر دے گی، ہر لڑائی، نا اتفاقی، غصہ اور تلخی کو توڑ دے گی، مالی بندش اور رزق کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، بیماری اور منفی روحانی اثرات سے گھر کی حفاظت کرے گی اور خدا کی حضوری سے گھر کو بھر دے گی۔ اگر آپ یہ دعا سن رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا آپ کے گھر کے دروازوں پر خود اپنی برکت لے کر کھڑا ہے۔ آج کچھ نیا ہونے والا ہے، آج ایک نیا روحانی موسم شروع ہونے والا ہے اور آپ کے گھر پر آسمانی سکون اترنے والا ہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایمان کا عمل کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، تاکہ برکت صرف آج ہی نہیں بلکہ روزانہ آپ کے گھر تک پہنچتی رہے۔ اور ایمان کے ساتھ کامنٹس میں آمین لکھیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں جو دعا ہوگی وہ آپ کے گھر پر ایک روحانی مہر لگا دے گی، اور یہ برکت تب مکمل ہوگی جب آپ آخری الفاظ تک سنیں گے۔ تو آج کی اس دعا میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیں ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں۔ امثال 3 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی لعنت شریروں کے گھر پر ہے لیکن صادقوں کے گھر پر وہ برکت کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی قانون ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا صرف فرد کو نہیں بلکہ گھر کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور ان پر فیصلہ سناتا ہے۔ یعنی خدا کی نظر ہمارے پورے گھرانے پر ہوتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ 2 طرح کے گھر ہوتے ہیں، ایک وہ گھر جہاں خدا سے دوری، گناہ، جھوٹ، فریب، نفرت، تلخی اور اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہاں بے سکونی، الجھن اور مصیبتیں جگہ بنا لیتی ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ وہ گھر جہاں لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے کلام کو مانتے ہیں، معافی، محبت، رحم اور ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے گھروں پر خدا اپنی بھرپور برکت نازل کرتا ہے۔ جب خدا کسی گھر پر برکت رکھتا ہے تو اس گھر کا پورا ماحول بدل جاتا ہے، دروازوں پر حفاظت ہوتی ہے، کم میں بھی زیادہ برکت نظر آتی ہے، بے چینی کی جگہ سکون آ جاتا ہے، بیماری کی جگہ شفا، نفرت کی جگہ محبت اور خوف کی جگہ آسمانی امن آ جاتا ہے۔ خدا کی برکت کا مطلب صرف پیسہ یا چیزیں نہیں، خدا کی برکت ایک ماحول، ایک فضا، ایک حفاظت، ایک روشنی اور ایک حضوری ہے، خدا کی حضوری۔ جب خدا کہتا ہے میں صادق کے گھر کو برکت دوں گا تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر میں ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کونا اس کی رحمت سے بھر سکتا ہے۔ آپ کا گھر ایک چرچ، ایک عبادت گاہ، ایک امن کی پناہ گاہ بنا سکتا ہے۔ کئی گھروں میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، پیسہ، چیزیں، سہولت، کھانا، خوبصورتی، مگر سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی برکت نہیں ہوتی۔ لیکن جس گھر پر خدا کی برکت ہوتی ہے وہاں چاہے وسائل کم ہو لیکن دل مطمئن رہتے ہیں، وہاں چاہے چیلنجز آئیں لیکن گھر ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں، کیونکہ اس گھر پر آسمانی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم اس وعدے کو صرف سنیں گے نہیں، اس وعدے کو اپنے گھروں پر روحانی طور پر لاگو کریں گے۔ ہم ایمان سے اعلان کریں گے، میرے گھر پر خدا کی برکت ہے اور رہے گی۔ آئیں ہم سب اب دعا میں داخل ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آنکھیں بند کریں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ صرف ایک آواز نہیں، یہ ایک روحانی لمحہ ہے، ایک ایسی گھڑی جس میں آسمان زمین کو چھونے والا ہے۔ اپنے ذہن کو سارے خیالات سے خالی کریں، آج کے کام، پریشانیاں، کل کے منصوبے سب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ سوچیں آپ خدا کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور وہ شفقت سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے کہیں، اے خدا، یہ لمحہ تیرے ساتھ ہے، میرا دل، میرا گھر، میری فضا، سب کچھ تیری حضوری میں ہے۔ اب ہم روحانی طور پر دعا میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں آپ سب سے ایمان سے کہتی ہوں، جس گھر میں یہ دعا سنی جا رہی ہے اسی لمحے وہاں آسمانی امن اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں امن اترنے والا ہے۔ اس دعا میں ایمان سے آخر تک ساتھ رہیے گا۔ آج آپ کے گھر میں امن اترنے والا ہے، برکت اترنے والی ہے، روحانی برکت جس میں آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آج خدا خود آپ کے گھر کو برکت دینے والا ہے۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھیں مل کر بند کریں، اپنے دلوں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اپنے گھر کی
बरकत के लिए दुआ करें। आए हम सब मिलकर दुआ करें। ए हमारे खुदा, हमारे प्यार करने वाले खुदा, हम आज की इस मुबारक सुबह तेरे सामने झुकते हैं। शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक और दिन अता किया, एक दिन जिसमें तूने नई रहमतें, नई हिफाजत और नई बरकतें लेकर आया। ए खुदा, हम अपने घरों को तेरे हजूर बुलंद करते हैं। ये घर जहां हम रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। ए बाप, आज हम अपने पूरे घर को, हर कमरा, हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार, हर छोटे बड़े कोने, सब कुछ तेरे इख्तियार और तेरी हिफाजत के सुपुर्द करते हैं। ए यीशु, हम ईमान से ऐलान करते हैं कि हमारा घर, तेरा खून हमारे छत पर, दरवाजों पर, किचन में, हत्ता के घर के अंदर आने वाली हवा तक पर भी मोहर लगा रहा है। जिस तरह तूने इस्राएल के घर को खून के निशान से बचाया, इसी तरह हमारे घर भी तेरे खून के कुंडे के नीचे महफूज रहे। ए खुदा, जिस घर में कभी लड़ाइयां हुई, वहां अब तेरा आसमानी अमन बसे। जिस घर में गलत फहमियां, तलखी और बेइत्तेमादी के बीज बोए गए, आज वहां मुआफी, समझदारी, मोहब्बत और नरमी पैदा हो। ए खुदा, जिस घर में हसद, नजरे बद, मनफी कुव्वतों ने कदम रखा, यीशु के नाम में आज वो सब जड़ से उखड़ जाएं और उनकी जगह तेरी रोशनी और तेरी हजूरी घर कर जाए। ए मालिक, जहां बेबरकती थी वहां बरकत की बारिश हो। जहां रिज़्क रुका हुआ था वहां आसमानी वफराने खुल जाए। जहां बीमारी ठहरी थी वहां शिफा के चश्मे फूट पड़े। जहां बेसुकूनी का साया था वहां तेरे फरिश्तों की निगरानी हो। ए रब, हमारे घर को उस बरकत में बदल दे जिसमें तेरे फरिश्ते आना पसंद करें, जिससे अंधेरे खौफ खाएं और उसकी दीवारों से नूर बाहर चमके। ए हमारे बाप, हमारे घर में ऐसी खुशबू हो जो तेरी हजूरी की खुशबू हो। ऐसा अमन हो जो दुनिया समझ ना सके मगर महसूस कर सके। ऐसी बरकत हो जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वालों को भी छू जाए। ए खुदा, हमारे घर को इबादत गाह बना। जगह जगह तेरे कलाम की हवा गूंजे, यीशु का नाम सुना जाए और तेरी हजूरी का साया हर वक्त रहे। हम ऐलान करते हैं, हमारा घर यीशु का घर है, हमारा खानदान यीशु का है और हमारा कल, आज और मुस्तकबिल तेरे हाथों में है। ए रब, हम अपने घर से हर उस रूह को निकालते हैं जो बेसुकूनी, झगड़ा, बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन, हसद लाती है। यीशु के नाम में हम ऐलान करते हैं, ये घर खुदा का है, कोई बुरी कुव्वत यहाँ ठहर नहीं सकती। ए खुदा, हम तेरे फरिश्तों को बुलाते हैं कि हमारे घरों के गिर्द पहरा दे। तेरा फरिश्ता हमारे छत पर, दरवाजों पर, हर कमरे की हिफाजत करे। ए खुदा, हम चाहें कि हमारा घर ना सिर्फ रहमतों से भरा हो बल्कि तेरी हजूरी से भरा हो। जब कोई इस घर में दाखिल हो तो वो नूर महसूस करे, तेरे प्यार की खुशबू महसूस हो। ए खुदा, अगर इस घर में कोई टूटा हुआ दिल है उसे जोड़ दे, कोई रो रहा है उसे तसल्ली दे, कोई थक गया है उसे नई कुव्वत दे, कोई हार मान चुका है उसे नया हौसला दे। हम ऐलान करते हैं, ये घर बरकत का घर है, ये घर रोशनी का घर है, ये घर यीशु का घर है और जो कोई इस घर पर बुरी नजर डालेगा वो नजर खुद वापस पलटेगी। आज से ये घर तरक्की देखेगा, ये घर खुशी देखेगा, ये घर गवाहियों से भर जाएगा। हम अपने घर पर तेरी दायमी बरकत की मोहर लगाते हैं। यीशु के कादिर, मुकद्दस और बाबरकत नाम में हम अपने घर पर बरकत, सलामती, हिफाजत और खुशहाली की मोहर लगाते हैं। आमीन। अजीजों, अगर आपने ये दुआ सिर्फ लफ्जों की तरह नहीं बल्कि ईमान के साथ सुनी है तो यकीन रखें, आसमान ने आपके घर के बारे में फैसला कर लिया है। आज इस दुआ के जरिए रूहानी माहौल तब्दील होना शुरू हो चुका है। शायद फौरन तब्दीली ना आप देखें, शायद खुदा आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद मजबूत करे, लेकिन एक बात तय है, तब्दीली शुरू हो गई है। हालेलुया। कभी छोटे छोटे इशारों में, कभी बड़ी बड़ी गवाहियों में, कभी एक दुआ और कभी एक मौजे की शक्ल में, मगर खुदा आपके घर में काम कर रहा है। जिस घर में यीशु का नाम लिया जाता है, जिस घर में दुआ की खुशबू होती है, वो घर कभी बेबरकत नहीं रहता। शैतान सिर्फ उस घर से डरता है जहाँ सुबह और रात खुदा के हुजूर घुटने झुकते हैं। इसलिए आज ये फैसला करें, एक खूबसूरत, मुकद्दस और ताकतवर आदत अपनाएं। हर सुबह और हर रात खुदा को अपने घर में दावत दें। अपना घर दुनिया के नजरियों से नहीं
بلکہ خدا کے وعدوں سے چلائیں۔ اگر آج آپ کے دل نے اس دعا سے سکون پایا اور اس دعا نے اگر آپ کی روح کو چھوا ہے، اگر آپ نے یہ دعا محسوس کی ہے، صرف سنی نہیں، تو ایمان کے ساتھ کامنٹس میں آمین لکھیں۔ یہ صرف ایک کامنٹ نہیں، یہ آپ کے گھر پر ایمان کا اعلان ہے، ایک روحانی مہر ہے جو آپ کے گھر کی فضا کو بدل دے گی۔ عزیزو، یہ دعا یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ کل کی دعا میں ہم گھر میں خوشحالی، ترقی، مالی برکت اور دروازے کھلنے کے لیے دعا کریں گے۔ اسی لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ برکت کا سفر رکے نہیں، بلکہ روز آپ کے گھر میں ایک نیا نور لاتا رہے۔ خدا آپ کے گھر کو محفوظ، خوشحال اور پرسکون اور اپنی حضوری سے بھرپور رکھے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔